بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے ایسا انسان حسد اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر ایک مگ لے کر اس کی بیک سائیڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ ناظرین گرامی، پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، سالن کا نمک کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آلو بھون کر کھانے سے آپ کی رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں کے درد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے آپ کے بال کالے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر 4 دن لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، میتھی کا دانہ چبانے سے سونگھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے نشان پر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کی نظر کم ہونے لگی ہے۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پھٹکڑی ڈالیں، اس سے اپنے جسم کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں، آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو دور بھاگ جائے گی۔ ناظرین گرامی، نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، اگر رات کے وقت کھانا کم کھا لیا جائے تو اس سے آپ کے موٹاپے میں واضح کمی واقع ہوتی ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے آپ کو پاخانہ کھل کر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لکوا ہو جاتا ہے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے آپ کا لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔
ناظرین، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے بعد اگر آپ کو قطرے آتے ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ ناک سے نزلہ بہنے لگے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ناظرین گرامی، بے چینی دور کرنے کے لیے منہ میں ایک لونگ ڈالیں اور اس کا رس پیٹ میں جانے دیں۔ ناظرین، اکثر لوگ ان افراد کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو ہنساتے ہیں۔ ناظرین، دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیمو کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ ناظرین، مکھی اور مچھر سے پریشان ہیں تو گھر میں چائے پتی سے دھونی دیں، مکھی اور مچھر دور بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، چھینکیں زیادہ آئیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، آپ کو چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے آپ کے بال کالے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ باکثرت رونے سے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، نماز با جماعت ادا کرنے سے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے آپ کا جسم سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے کھلے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت بادام کھائیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ ناظرین، پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو کبھی خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ناظرین گرامی، 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیمو کا رس، بند گوبھی اور انار۔ ناظرین گرامی، رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے آپ کو خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کے توند بھی نہیں بڑھتی۔ ناظرین، مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف زیادہ
مائل ہوتے ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے آپ کے بدن کی تمام سستی دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے آپ کے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گنڈیریاں چوسنے سے روکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے آپ کے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور آپ کی سستی کو دور بھگاتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوراً آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مکھن ہونٹوں پر لگانے سے آپ کے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ جو ہمیشہ بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے اس کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاؤں پر تیل لگایا کرو، آپ کے اندر کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناظرین، ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے آپ کا قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کا قد جلدی بڑھتا ہے، اس لیے اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے آپ کے بال جلدی لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروائیں گے تو آپ کو بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہارمو املی کھاؤ، آپ کی سستی دور ہو جائے گی۔ لیٹ کر زیادہ موبائل دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم پر لگائیں، خارش، الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر حیض درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رک رک کر آئے تو سفیدے کے 4-5 پتے دودھ میں ابال کر پی لیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ پتے کھا بھی لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، چائے کا پانی روٹی کی مدد سے آنکھوں کے حلقوں پر مسلسل 1 ماہ تک روزانہ لگانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی الٹی آتی ہے ان کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر رات کو دیر تک نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین گرامی، بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ زیتون کا تیل بدن پر لگانے سے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناظرین، جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اسب گول کو دودھ میں ملا کر 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اسب گول ملا دودھ پی جائیں۔ ناظرین، شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ ناظرین، کھجور انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ کھجور کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورج مکھی کے بیج کھانے سے آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے آپ کے بال گرنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے آپ کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آنے سے تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک، لسی، دہی اور چاول۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سمندر کے نیچے آگ ہے؟ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ ناظرین، گرین ٹی کا 1 کپ پی لیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ جزاک اللہ۔